بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن بھر کاموں میں مصروف رہی تھی۔ اپنے شوہر عابد کا انتظار کرتے ہوئے میں رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ تقریباً رات کے 8 بجے گھر آ جاتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ آج جب عابد گھر آئے بہت خوش لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دیسی مرغی اور چاول تھے۔ عابد، خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنا زیادہ سامان کس لیے لائے ہیں؟ آج میں اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلاؤں گا، عابد کہنے لگے تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ عابد گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج بڑے عرصے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا بنا کر کھلانے کا کہا تھا۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ عابد کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ دن میں نے کچن ان کے حوالے کر دیا، خود بچوں میں مصروف ہو گئی۔ عابد کی بات اچھی تھی کہ وہ کبھی بچوں کو سنبھال لیں تو کبھی گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیا کرتے، لیکن آج تو عابد بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ میرا شوہر میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں بار بار کچن میں آتی تو دیکھتی عابد فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے۔ عابد عموماً ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا رویہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے کوئی خاص بات کر رہی ہوں۔ میرے کچن میں جانے پر وہ واپس کام میں لگ جاتے۔ خیر، میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کھانا بھی بنا رہے تھے۔ 1-1.5 گھنٹے بعد عابد نے چکن پلاؤ تیار کر لیا تھا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا 7 سالہ بیٹا عاشر تھوڑا بیمار تھا۔ اسے میں پلاؤ وغیرہ نہیں دے سکتی تھی۔ دن کو اس کے لیے کھچڑی بنا کر رکھی تھی، اسے وہی کھلا دی۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ میں اور بچے ڈرائنگ روم میں ہی سو گئے۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ کھلی۔ جب صبح میں جاگی تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور ایک انجانے نقصان کا احساس بھی ہوا۔ میں آج سے پہلے کبھی صبح کے 8 بجے نہیں اٹھی تھی۔ میرا معمول تھا کہ میں صبح 4 بجے جاگ جاتی۔ مجھے صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ عاشر رات کو بیمار تھا، میں نے اسے دوا بھی دینی تھی، ورنہ اسے رات بھر کھانسی رہتی۔ میں اٹھتے ہی اس کے پاس اندر کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ عاشر بیٹے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ عاشر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ میں نے اپنے بیٹے سے لاکھ پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا چہرہ بخار میں تپ رہا تھا، جبکہ وہ بہت کمزور سا ہو گیا تھا۔ 2 دن سے وہ سخت بیمار تھا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی اٹھ کر آ گئے۔ لگتا تھا کہ وہ صبح 4 بجے کے جاگ رہے ہوں۔ طبیعت حشاش پشاش تھی، جبکہ ابھی بھی اجلت میں لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ جو کل کا ادھورا کام تھا آج اسے پورا کرنے جانا ہے۔ عابد، ہمیں عاشر کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ میں نے عابد سے کہا تو وہ صاف مکر کے بولے عاشر کو تم خود ہی لے جانا، فی الحال مجھے ناشتہ دو، مجھے ادھورے کام نپٹانے آفس جانا ہے۔ میں نے عاشر کے لیے یخنی ابال لی، جبکہ اپنے شوہر کو ناشتہ دے کر ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی کہ عاشر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر سوال کیا تو وہ انگلی کا اشارہ کرتے بولا، اماں، کل آپ نے دلہن والے کپڑے کیوں پہنے تھے اور پوری رات آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی؟ عاشر کے منہ سے یہ عجیب و غریب بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اس کا بخار بہت بڑھ گیا ہو اور اسے ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے جلدی ناشتہ ختم کیا، عابد کا بیگ اور فائلز وغیرہ تیار کی اور خود ہی عاشر کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ ابھی میں گھر کے دروازے پر موجود تھی کہ وہاں پڑا ایک عروسی دوپٹہ میری توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوپٹہ کہاں سے آیا؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں عابد سے پوچھوں؟ پھر مجھے اپنے بیٹے کی وہ بات یاد آئی جو اس نے صبح قنوت میں کی تھی۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ رات کو میں دلہن کے لباس میں تھی، جبکہ میں تو جلد ہی سو گئی تھی، اور پھر ہمارے گھر کے اندر یہ عروسی دوپٹہ، آخر اس کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ خیر، میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور دوپٹہ اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ شام کو وہ آئیں گے
तो उनसे खुद ही इस बारे में पूछ लूंगी। दिन भर मसरूफ रहने के बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरा शौहर पहले ही घर पर मौजूद था। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाना था। मेरे पूछने पर बताया कि आज इन्हें ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी। तकरीबन दिन के 2-4 बजे वो एक और काम की मैं जल्दी से खाना बना लूं। आशिक को कमरे में छोड़ने के बाद मैं बाहर आई। मेरे हाथ में वो दुपट्टा भी था और खाने की ट्रे भी। आपने इस दुपट्टे को पहचाना नहीं? मैंने पूछा। अरे हाँ, ये तो वही दुपट्टा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। आबिद ने कुछ ठहर कर जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दुपट्टा आप मेरे लिए लाए थे, और अगर मेरे लिए लाए थे तो ये दरवाजे के पास क्या कर रहा था? अरे मेरी मशकूक बेगम, आबिद ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बात यह है कि ये दुपट्टा कल मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हारे चेहरे के साथ लगाकर इसका रंग देख रहा था कि इसका रंग तुम्हें अच्छा भी लगेगा या नहीं। बस तुम्हारे ऊपर ये रंग सूट नहीं कर रहा था तो मैंने वापस रख दिया। पता नहीं बाहर गेट तक कौन ले गया। आबिद ने इस सारी बात की वजाहत की तो मैं समझ गई कि शायद आबिद ने ये दुपट्टा मेरे लिए ही लाया होगा। लेकिन फिर सोचने की बात थी कि 4 बच्चों के बाद आबिद मेरे लिए उरूसी दुपट्टा क्यों लाए थे, जबकि उसका तो मैंने कभी सवाल भी न किया था। खैर मैं खामोश हो गई क्योंकि आबिद ने आज तक ऐसी कोई हरकत की नहीं थी कि मुझे उन पर शक होता। बातों बातों में शाम हो गई। आबिद अपने किसी काम से बाहर चले गए। मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। अभी तक मैंने रात का खाना नहीं बनाया था। कल वाले पुलाव के चावल बचे हुए थे, मैंने वही गर्म करना शुरू कर दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आबिद घर के अंदर आए तो इनके हाथ खाली न थे। पिछले दिन की तरह आज भी इन्होंने मुर्गा और चावल उठा रखे थे। मैं जानती थी कि वो आज भी चिकन पुलाव बनाने का कहेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये तो मैं नहीं समझ पाई। आबिद आज हद से ज्यादा खुश लग रहे थे। लग रहा था जैसे वो हवाओं में उड़ रहे हों। मुझसे कहने लगे, आज फिर मैं अपनी बेगम को अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किचन में पसीना बहाने की। मैं भी थका नहीं हूँ। अभी तुम देखना मैं सबके लिए कितना शानदार खाना बनाता हूँ। ये कहकर आबिद ने किचन की ड्यूटी संभाल ली, जबकि मैं उन्हें खाना पकाने के लिए नहीं कहती थी। न ही मैंने कभी उनसे इस किस्म की मदद मांगी। थोड़ी ही देर में आबिद ने बाकायदा खाना बनाना शुरू कर दिया। अब मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ा क्योंकि बज़ाहिर कमरे में अब मेरी जरूरत नहीं थी। किचन से बाहर आकर मुझे शक सा होने लगा। न जाने क्यों आबिद का रवैया, आबिद की हरकतें अजीब सा हो गया था। इनका कोट भी नया नया लग रहा था। पुराना कोट जो ये सुबह पहन कर गए थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाद में मालूम हुआ कि आबिद ने अपने लिए एक नया कोट लिया है और मुझे बताया तक नहीं। बहरहाल ये बात भी आई गई हो गई। थोड़ी ही देर में आबिद ने जबरदस्त और जायकेदार यखनी का पुलाव तैयार कर लिया था। मैंने सबके लिए खाना लगाया। हम सब खाना। आबिद कुछ खामोश लग रहे थे। मुझे उनकी परेशानी समझ न आती। मैं खामोश रह गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आबिद खुद ही कहने लगे, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम सब लोग जल्दी से लाइट्स ऑफ करके सो जाओ, वरना मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, रात को मैं किसी को अपने बिस्तर से उतरते न देखूं। तुम लोग शोर मचाते हो तो मेरी नींद में खलल आता है। आबिद बच्चों को जैसे सख्ती से तंबीह कर रहे थे। हालांकि इन्होंने कभी भी हमारे कमरे का दरवाजा खोलने की जुर्रत नहीं की थी, मगर उनका आज बच्चों को डांटना मेरी समझ से बाहर था। खाना खाते ही हम सबको नींद आ जाती। आज फिर मैं ड्राइंग रूम में सो गई। न जाने कब मेरी आँख खुली, कुछ याद नहीं। दरअसल आबिद के हाथ में इतना जायका था कि खाने वाला खाना खाते ही नींद की वादियों में खो जाता, और 2 दिन से हमारे साथ भी यही हो रहा था। खाना खाते ही मुझे नींद आ गई। हालांकि आज मैंने सोचा था कि आशिक को दलिया वगैरह देने के बाद ही सोऊंगी। भूखे वक्त से खाना खाता था, उसे एक साथ जबरदस्ती खिला पिला नहीं सकती थी। मुझे सारी रात जागना पड़ता। लेकिन आज फिर मैं लापरवाही में सो गई। सुबह आँख खुली तो तकरीबन 9-10 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई कि मैं इतनी देर कैसे सो सकती हूँ।
اپنے بیٹے عاشق کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے الگ ہی قصہ سنایا۔ اماں، آج سے میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، کیونکہ آپ کے جاتے ہی ابا مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ آدھی رات کو ایک عورت آتی ہے جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ پہلے دن تو آپ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اب روز ایک نئی باجی آتی ہے، اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ ابا سے باتیں کرتی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے دوسری بار یہ بات کی تھی۔ اب یہ وہم تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بات اتنی آسانی سے ٹال دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے تبھی اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں، ورنہ وہ اپنے دماغ سے ایک ہی بات 2 بار کیوں کرتا۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ ان کا حد سے زیادہ اچھا رویہ اور رات کا کھانا بنانا میری نظر میں انہیں بہت مشکوک بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اور کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آج بھی مجھے اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ رات بھر وہ کھانستا رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے 3 دن تک مسلسل عاشق کو چیک کروانے کا بولا تھا۔ شوہر کے گھر سے جاتے ہی میں نے عاشق کو لیا اور قریب ہی واقع ٹیکسی سٹینڈ سے گاڑی لے کر ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال پہنچ کر بیٹے کا چیک اپ کروایا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں آج ہسپتال سے ہی کوئی کھانے کی چیز لے جاؤں۔ گھر میں عابد کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا پڑے گا، اور کے بعد مجھے زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی، یوں میں عابد کے راز تک پہنچ پاؤں گی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے ہسپتال کی کینٹین سے کچھ بسکٹ اور باقی چیزیں لیں، جنہیں میں نے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی دلیا کھاتا تھا، اسے رات بھر عجیب و غریب خیالات آتے، لیکن میں اب سمجھ گئی تھی کہ یہ خیالات بلا وجہ نہیں آتے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ آج رات میں نے پوری رات جاگنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ عاشق کو ہسپتال سے لانے کے بعد میں نے اپنا بیگ الماری میں رکھ دیا اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ آج میں اپنے شوہر کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلائیں، جسے کھاتے ہی ہم ساری رات کے لیے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہوئی۔ عابد نے گھر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہم سب کو کھانے کے لیے باہر لے جائیں گے۔ اب مجھے عجیب ہی لگ رہا تھا ہمارے پاس اتنے روپے کب سے آ گئے کہ ہم باہر کھانے کے لیے جائیں۔ لیکن عابد کے کہنے پر میں نے بچوں کو بھی تیار کیا اور ہم لوگ کھانا کھانے شام کے وقت باہر چلے گئے۔ عابد نے مجھے شاپنگ بھی کروائی۔ میرے لیے انہوں نے 3 کپڑوں کے مہنگے جوڑے لیے، جنہیں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عابد تو کبھی ایسے نہیں تھے، پھر ان کے پاس اتنے روپے بھی نہ ہوتے کہ وہ میرے لیے دل کھول کر شاپنگ کر سکیں، مگر آج تو انہوں نے سخاوت کی حد ہی کر دی تھی۔ میرے لیے 3 جوڑے ایک ساتھ خریدے، وہ بھی اچھی قیمت میں۔ بہرحال میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی جنہوں نے میری خواہشات کا احترام کیا، لیکن ابھی بھی عابد میں نہ جانے ایک مشکوک سی بات تھی۔ وہ مجھ سے نظر نہ ملاتے، جب بات کرتے تو نظریں جھکا لیتے۔ ان کی یہ باتیں مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر میں خاموش رہی۔ میں جائزہ لے رہی تھی۔ گھر آ کر عابد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے باہر لے جانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے سونے کے بعد ہمارے گھر میں کسی عورت کو لے کر آتا ہے جس نے عروسی جوڑا پہنا ہوتا ہے، ورنہ میرا بیٹا ایک ہی بات 2 بار نہ کرتا۔ خیر، کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے سوتی بن گئی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں عابد کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ عابد نے خراٹے لینا شروع کر دیے، جبکہ بقول میرے شک کے عابد رات کو میرے بعد اٹھتے تھے اور اپنی کسی سرگرمی میں مصروف رہ جاتے، جس کے بعد انہیں کسی بات کی خبر، کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ لیکن یہ کیا، عابد تو پرسکون ہو کر سو رہے تھے جیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ مجبوراً مجھے بھی نیند آ گئی تو سونا پڑا۔ لیکن آج میرے بیٹے نے بھی وہ شکو عموماً کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی
کہ آج تم نے کوئی دلہن تو نہیں دیکھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر مجھ سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ کل رات کو جان بوجھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تاکہ کہیں میرے آگے جواب دہ نہ ہونا پڑے، لیکن میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اپنے شوہر کا راز تو جان کر رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگلے دن میرے بیٹے کی طبیعت صحیح تھی۔ میں نے باہر سے کھانا منگوایا۔ دن کو ہم سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور میں نے نیند بھی پوری کر لی۔ اب میں پوری رات جاگنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ عابد آئے تو انہیں بھی اچھا خاصا کھانا بنا کر دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئے اور میں بھی اپنے منصوبے پر مطمئن ہو گئی۔ رات کے وقت میں نے چائے کے 2 کپ پیے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، اپنے شوہر کو پکڑنا چاہتی تھی اور وہ بھی رنگے ہاتھوں۔ آج عابد بھی کچھ بیتے تھے، لگتا تھا انہیں اپنا کوئی ادھورا کام مکمل کرنا ہے، لیکن وہ کن راہوں پر چل پڑے تھے اس کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب جاگتے ہوئے مجھے چوتھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب نیند آنکھوں پر غالب آنے لگی تھی۔ عابد دھیرے سے کمرے سے اٹھے اور باہر جانے لگے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ننگے پاؤں ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ دروازے سے نکل کر باہر گئے اور پھر دیکھتے بھالتے دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ مرکزی دروازہ انہوں نے آہستہ سے کھولا اور دروازہ کھلتے ہی گھر کے صحن میں ایک عورت داخل ہوئی جس نے عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ لڑکی بہت معصوم تھی، اس کی عمر بھی کم معلوم ہوتی تھی، جبکہ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو آگ بگولا ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں اپنے شوہر کو جان سے ہی مار دیتی جب دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا غصہ اب دور ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اس لڑکے اور لڑکی کو لے کر میرے بیٹے کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسری طرف خالی بیٹھک میں گئے، جہاں پر ہم نے مہمانوں کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ عابد نے ان لوگوں کو کمرے تک پہنچایا اور پھر خود واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں جو ان کی حقیقت جان چکی تھی ان سے فوراً سوال کر بیٹھی، یہ کیا ہے عابد؟ آپ نے اس گھر کو کیا گناہ کا اڈا سمجھ رکھا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکا اور لڑکی کون ہیں اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں عابد سے کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ جان گئی کہ مجھے ان پر شک ہو گیا ہے، اور ویسے بھی رات کے اس پہر ایک دلہن کو اپنے گھر کے کمرے میں لا کر بٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے میں نظر انداز کر دیتی، پھر بھلے اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی کیوں نہ موجود ہو۔ میرا مقصد حقیقت پر مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ لیکن تم تو جانتی ہو میرے حالات کس قدر خراب ہو گئے تھے۔ مجھے آفس کے کام سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے میں آفس جاتا ہوں، میرا مقصد کام کرنا نہیں، بلکہ تمہیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں واقعی کام میں مصروف ہوں، حالانکہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو۔ تمہیں تمہارے شوہر پر افسوس نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے ایک حلال روزی کا سبب بنا رہا ہے اور تم اس پر شک کر رہی ہو۔ آپ کیسے حلال روزی کا سبب بنا رہے ہیں؟ ان لڑکے لڑکیوں کو آپ گھر لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے روزی کما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ اور اگر دیتے ہیں تو کس بات کے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہیں، اور ایسے کئی لوگوں کو میں یہاں لاتا ہوں جن کے گھر والے ان کی شادی نہیں کرتے۔ ان کی شادی جا کر عدالت میں اپنی ذمہ داری کے تحت کرواتا ہوں، انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ کر گناہ سے بچاتا ہوں، اور پھر انہیں کبھی کبھار رہنے کے لیے اپنے گھر کا یہ کمرہ بھی دے دیتا ہوں، جسے تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ کوئی گناہ کی جگہ بن گیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں جو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے ایک دن کا 5,000 روپے بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہوٹل میں رہنا ایک غیر محفوظ سا کام ہے، جو کہ عدالت میں سب لوگ مجھے اسی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو کمرے کے ساتھ ساتھ
باقی سہولیات بھی مہیا کرتا ہوں، اسی لیے نوبہتا جوڑے اب میرا رخ خود بخود کرتے ہیں۔ اللہ نے میری روزی لگائی ہے، اس میں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ عابد کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ بلا شبہ آج کل بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور میرے شوہر نے جو بھی کیا انہوں نے ثواب اور گناہ کو مد نظر رکھ کر کیا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مجھے اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔